نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال ایضا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بقوم آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز بھائیوں اور ہمارے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، آج ہمارے لیے بڑا خوشی اور مسرت کا مقام ہے، اور اسی خوشی اور مسرت کی نسبت پر ہم نے یہ مجلس سجائی۔ اس مجلس کو نسبت ہے قرآن کریم کے ساتھ، اور جس چیز کو بھی قرآن کریم سے نسبت ہو جاوے اس کے مرتبے کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کو نسبت حاصل ہوئی لیلۃ القدر سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک اور برکتوں والی رات میں اتارا ہے، تو قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے اس رات کو اتنی فضیلت ملی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے بڑھ گئی۔ وہ بھی اس رات میں جو ہے قرآن کریم کا گزر ہوا، یعنی قرآن کریم جو ہے صرف اتارا گیا۔ ایک رات میں صرف اتارنے کی وجہ سے رات کو اتنی بڑی جو ہے نسبت ملی اور اتنا بڑا مقام ملا۔ تو قرآن کریم کا وہ حافظ جس نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا بڑا مقام دیں گے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی خوشبو لگا کر راستے سے گزر رہا ہو، گزرنے کے بعد کسی آدمی کا وہاں سے گزر ہو تو راستے میں اس عطر کی خوشبو آتی، یعنی وہ آدمی تو چلا گیا لیکن عطر کی خوشبو باقی ہے جو اس راستے میں آ رہی ہے، تو جس نے خوشبو لگائی ہوگی اس کو کتنی خوشبو آئی۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم کو جن بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہیں بلکہ اس دنیا میں کتنا بڑا مقام دیں گے، ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیو، مبارکباد کے قابل ہے ان کے بڑے بھائی محمد شکیل اور پورے جان پالیا کے یہ باشندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بہت بڑا مقام اور موقع عنایت فرمایا کہ آج ہم سب مل بیٹھ کر اس خوشی میں جو ہے شریک ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بظاہر چیزیں ہمیں تھوڑی تھوڑی نظر آتی ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن قرآن کریم کے حافظ کو جو انعام دیا جائے گا تو اس دن ہر باپ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیتا۔ ابھی یہ بچے پڑھ رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، دنیا والوں کی نظر میں تو اس کی کوئی وقت اور کوئی قدر نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی روزانہ مزدوری کر کے 500 روپے کماتا ہے۔ اب ایک آدمی نے اس سے کہا کہ آپ اپنے 500 روپے میں سے 300 روپے روزانہ جمع کرا دو، یہ آپ کو پیسے جو ہے بعد میں مل جائیں۔ اب بظاہر وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر 500 میں سے 300 روپے اگر میں جمع کرا دوں گا تو تنگی کی زندگی گزرے گی، بچوں کے لیے میں ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاؤں گا، لیکن پھر بھی وہ ہمت کر کے پیسے جمع کراتا جاتا ہے۔
ہوتے ہوتے وقت جو ہے آگے گزرتے گزرتے ایک وقت آتا ہے کہ جس آدمی نے پیسے جمع کیے تھے وہ آدمی جمع کرانے والے آدمی کو بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ادھر آئیے. ایک بہترین بڑی سی عمارت کے اندر لے جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ جو کمرے پڑے ہوئے ہیں بہترین عالی شان جو کمرے ہیں، آپ نے جو پیسے جمع کیے تھے ان پیسوں کے ذریعے سے یہ خریدے گئے اور آج یہ کمرے آپ کے. آپ اندازہ لگائیے کہ جس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے تھے آج اس کو کتنی بڑی خوشی ہو رہی ہوگی. وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ 500 روپے اگر پورے ہی جمع کرا دیتا تو آج کتنا بڑا جو ہے کمرے مل جاتے. تو اسی طریقے سے آج یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور یہ چھوٹے چھوٹے عمل بظاہر جو ہے چھوٹے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام دیں گے تو ہر بندہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں بھی اس عمل کو، اس کام کو کر لے.